السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما مہمان مقرر علامہ توصیف رضا مصباحی صاحب، مولانا انوار احمد صاحب، مولانا سید مسعود حسین مستعیدی صاحب، خطیب شاہی مسجد مولانا احسن الحمومی صاحب، مولانا تراب قدیری صاحب، مولانا فضل اللہ قادری صاحب، جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبالیہ کمیٹی کے صدر جناب جعفر حسین معراج صاحب، تمام اراکین استقبالیہ کمیٹی، تلنگانہ اور مہاراشٹرا سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر و معتمدین و اراکین، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، میری عزت دار ماں اور بہنوں، معزز حاضرین اکرام، عزیزان ملت اسلامیہ، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے برسا برس سے جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس سال مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے جلسے اور نعتیہ مشاعرے کو حسب روایت 4 دن پہلے جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ اور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد مجلس کرنے جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ فیصلہ اس لیے لیا کیونکہ جس دن رات میں مجلس کا جلسہ تھا یا ہونے والا تھا، 27 تاریخ کو سپٹمبر کی اور پھر 28 کو ہمارے ہندو بھائیوں کا تہوار ہے گنیش کا، اور پھر اسی دن میلاد کا جلوس بھی حیدرآباد میں بڑا فقید المثال جلوس نکلتا ہے۔ تو سب سے رائے مشورہ کر کے یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہمارے شہر اور ہماری ریاست کے امن کو برقرار رکھیں، اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ 1.5-2 مہینے کے اندر ریاست تلنگانہ میں اسمبلی کے انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں۔ اسی لیے مجلس نے فیصلہ لیا کہ ہر حال میں امن کو برقرار رکھا جائے، کسی بھی قسم سے ایسی طاقتوں کو موقع نہ دیا جائے جو ہمارے ریاست تلنگانہ کے 9 سال کے امن کو کوئی بگاڑ سکے۔ اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ آج جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ کل نعتیہ مشاعرہ ہوگا۔ آپ نے یہ بھی سنا، جنید پاشا نے بتایا کہ 1 اکتوبر کے دن انشاءاللہ تعالی دوپہر 12 بجے میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام میلاد جلوس کی شروعات مکہ مسجد سے کی جائے گی۔ میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے، غلامان مصطفیٰ سے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ 1 اکتوبر کے جلوس میں شرکت کریں، اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہم اپنے شہر کے اور اپنی ریاست کے امن کو برقرار رکھیں۔ عید میلاد النبی اور جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی مجھے مولانا انوار احمد صاحب بتا رہے تھے
کہ 9 ربیع الاول کے تعلق سے بھی ایک قول ہے کہ 9 ربیع الاول کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آمد ہوئی ہے۔ تو میں آپ تمام کو عید میلاد النبی کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے ماہ ربیع الاول کی ایک بہت بڑی تصریح فرمائی اور یہ لکھا اور فرمایا کہ اس ماہ ربیع الاول کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کا مرتبہ ہے، بلکہ یہ بھی لکھا کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے میں صاحب قرآن کو بھیجایا، اس میں قرآن آیا تو اس مہینے میں قرآن والے تشریف لائے، اور اگر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو ہم کو نہ قرآن ملتا، نہ نماز ملتی، نہ زکوٰۃ ملتا، اور جو کچھ ملا وہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بلکہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو آنکھ دیا اس کے قدرت کے نظارے دیکھنے کے لیے، اللہ نے ہم کو کان دیے دنیا کی آوازیں سننے کے لیے، اللہ نے انسان کو دماغ دیا تاکہ اس پر زور ڈال کر وہ اچھائی اور برائی میں تمیز محسوس کر سکے، اللہ نے انسان کو ہاتھ اور پیر دیے تاکہ وہ اس کی زمین پر چل سکے، اللہ نے انسان کو دل دیا تاکہ اس میں ایک احساس پیدا ہو سکے، مگر کہیں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان میں نے تجھے نعمتیں دے کر تجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ مگر جب کائنات میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے، مگر جب کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا، تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر احسان جتلا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام سہیلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان 4 مرتبہ چیخ مار کر رویا، ایک اس وقت جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، دوسرے جب اس کو آسمانوں سے پسیوں کی طرف پھینک دیا گیا، تیسرے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور چوتھے جب سورہ فاتحہ کو اللہ نے نازل کیا۔ اکرما سے روایت ہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آسمان سے تارے ٹوٹ کر گر رہے تھے، تو شیطان ملعون نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ وہ آ گیا اس دنیا میں جو میرے نظام کو درم برہم کر کے رکھ دے گا۔ تو ابلیس کے لشکریوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں اس کے قریب جا کر اس کو جنون میں مبتلا کر دیتے۔ جب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کی کوشش کیا تو حضرت جبرائیل نے اس کو ایسی لات ماری کہ وہ یمن میں جا کر گرا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد شاہ عبد الرحیم کا واقعہ دور سمین میں لکھتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم ان کے والد کا واقعہ لکھتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ جب 11 ربیع الاول کی تاریخ ہوتی تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کھانا پکواتے اور غریبوں میں اس کو کھانا کھلاتے۔ ایک دن شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے پاس پیسے نہیں رہے، صرف 2 آنے تھے جس سے انہوں نے بنے ہوئے چنے خریدے اور غریبوں میں
جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں غریبوں میں بانٹ دیے، تو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے والد نے رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحیم تو نے ان بھنے ہوئے چنوں کو بانٹ کر غریبوں میں بہت اچھا کام کیا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ بانی جامع نظامیہ کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، انور اللہ شاہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رسالہ فیصلہ حفظ مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ وہ عید میلاد النبی کی تقریب میں شرکت کرتا ہے اور اس کو منعقد بھی کرتا ہے اور اس سے فیوز و برکات بھی حاصل کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم تمام لوگ جشن رحمت اللہ عالمین کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ الحجر کی 71ویں آیات میں فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم آپ کی زندگی کی قسم کھاتا ہے اللہ، اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم۔ حضرت عباس لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی کی بھی قسم نہیں کھائی، تو معلوم ہوا سب سے معزز اور مکرم ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری دولت، وہ تجارت جس کا نقصان تمہیں ڈر ہوتا ہے، اور تمہارے آرام کے گھر اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے روکتے ہیں تو تیار ہو جاؤ، اللہ تم پر عذاب بھی جائے گا اور اللہ نافرمانوں کی مدد نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کو ماننا ضروری ہے۔ صرف زبان سے دعوے کر دینا کہ ہم ماننے والے ہیں یہ ناکافی ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ مانے قرآن کا مغز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کی روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ اور ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، محبت میں کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنی محبت کی۔ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جاتا، صحابہ کرام اس سے بھی محبت کرتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا کہ مدینہ شریف میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، اور مسجد نبوی کے راستے میں حضرت عباس کا گھر تھا۔ تو حضرت عباس کے گھر پر ایک پرنالہ تھا، اور اس پرنالے سے کبھی پانی گرتا تھا تو لوگ مسجد کو جاتے تھے تو لوگوں پر پانی اچھلتا تھا۔ فاروق اعظم خلیفہ ہیں، ان کے پاس جا کر شکایت کی کہ حضرت عباس کے گھر مسجد نبوی کے راستے میں پڑتا ہے اور اس پرنالے سے پانی گرتا ہے۔ مسجد کو آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کو،
تو فاروق اعظم کے دور خلافت ہے، فاروق اعظم اپنے اونٹ پر گئے اور حضرت عباس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر گھر والوں سے پوچھا کہ کیا حضرت عباس گھر میں ہے؟ تو بتایا گیا نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ گھر کے 4 کونیاں ہیں، کسی اور جگہ پر پرنالے کو لگا دیجئے، اس پرنالے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو نکال دیا۔ حضرت عباس جب واپس آئے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے گھر کا پرنالہ ہٹا دیا گیا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو ہٹایا ہے نا، وہی آ کر اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو لگائے گا۔ مسجد میں گئے، نماز ہوئی۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے کہا حضرت عباس سے کہ آپ کے گھر کا پرنالہ کی وجہ سے پانی لوگوں پر گرتا تھا جو مسجد کو آتی ہیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ میں بھی چاہتا تھا کہ اس کو نکال دوں، مگر میرے نہیں نکالنے کی ایک وجہ ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا وہ کیا؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ جو پرنالہ جو تم اپنے ہاتھ سے نکالے ہو نا، اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے نصب کیا تھا، میں اسی لیے نہیں نکالتا تھا اس کو۔ فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور آپ کے گھر تک لے کر گئے اور کہا کہ میں اونٹ پر بیٹھ کر اس پرنالے کو نکالا تھا، آپ میرے کھندے پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو لگائیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ محبت تھی۔ ایک کم سن صحابی تھے 12 سال کے، جن کا نام حضرت برہ بن مالک تھا۔ 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے مدینے میں، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے دوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کرتے آقا کچھ کام ہے تو بتائیے، کچھ خدمت ہے تو بتائیے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برا کو کہتے یہاں جاؤ، یہ کام کرو، فلاں چیز لے کر آؤ۔ اور ان کے غیبانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ بن برہ بن مالک یا طلحہ روایتوں میں آیا ان کی تعریف کرتے۔ تو صحابہ کرام پوچھتے 12 سال کے کم سن بچے کے لیے آقا آپ اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 12 سال کے صحابی کے جوش محبت کو دکھانے کے لیے ان سے کہتے ہیں کہ اے طلحہ جاؤ تمہارے باپ کا کام تمام کر دو۔ تو اٹھتے دوڑتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ شیر خدا حضرت علی کے گردن کی تلوار نکال کر دوڑتے ہیں کہ آقا کا حکم ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں سے کہتے ہیں روکو اس بچے کو، روکو۔ صحابی ان کو روکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھانا چاہ رہے تھے 12 سال کے کم سن صحابی میں کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کے گھر کو دن میں 2 مرتبہ جاتے ہیں، ان کی عادت کرتے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ان سے کہتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر ان کے والد کے کان میں کچھ بات کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ 12 سال کے کم سن صحابی اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ابا، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کان میں کیا کہا؟ ان کے والد کہتے ہیں کہ نہیں تم سے کوئی متعلق بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ابا بتاؤ مجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نہیں کہا، آپ کے کان میں کہا۔ تو ان کے والد آنکھ میں آنسو لا کے کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ آج رات تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو یہ کم سن صحابی کا جوش محبت دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابا میری آخری وصیت سنو، آپ میری آخری وصیت سنو۔ آپ کو کہتا ہے کہ اگر میرا آج رات میں میرا انتقال ہو جائے گا تو آپ میرے انتقال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتانا۔ ان کے والد پوچھتے ہیں کیوں نہیں بتانا؟ تو بولتے ابا مدینے کی گلیوں میں یہودیوں کے گھر ہیں،
میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطرہ مول لیں۔ میری وصیت ہے کہ میرے انتقال کے بعد فوراً مجھے دفنا دیا جائے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، ان کی وصیت کے مطابق ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوتا ہے کہ طلحہ کا انتقال بھی ہو گیا، وصال ہو گیا، ان کو دفنا بھی دی گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو آ کر پوچھتے ہیں کیوں نہیں مجھے بتایا گیا؟ ان کے والد شرمندہ نگاہوں سے نیچے نظریں جھکا کر کہتے ہیں رسول اللہ میرے بیٹے نے وصیت کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کی خبر پر جاتے ہیں، ساری دنیا گنبد خضرا کے مکین کے پاس جاتی ہے، اور آقا اپنے محبت کرنے کے والے کی خبر پر جا کر کہتے ہیں یا اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے گا تو اس سے مسکرا کر مل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے گا تو مسکرا کر مل۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو ایسے بے شمار واقعات ہم کو ملیں گے کہ کنز الایمان میں حدیث شریف آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے دوران میں مسجد نبوی میں کسی شخص سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ جب یہ آواز مسجد نبوی سے باہر نکلتی ہے، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازے کی چوکٹ پر ہیں، رحمت اللہ علیہ کی آواز کانوں میں آئی، گھر کے چوکٹ پر بیٹھ گئے۔ حضرت زید مدی مسجد کی گلی میں ہے، آواز آئی، بیٹھ گئے۔ حضرت انس بن مالک جوتوں کی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، آواز آئی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ جب نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زید بن حارثہ کہاں ہیں، انس بن مالک کہاں ہیں، حضرت مرثد کہاں ہیں، تو سب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم، ہم بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو نہیں، آپ سے نہیں کہا تھا، کسی اور سے کہا تھا۔ تو حضرت انس بن مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نام لے کر نہیں کہا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، تو ہم بیٹھ گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، لکھا، ہم نے کبھی خطرے پر غور نہ کیا، نہ کبھی دریا دیکھا، پر جہاں تیری جھلک دکھی ڈوب گئے، جہاں تیری جھلک دکھی ڈوب گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کلمہ پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابو ذر آج کے بعد لوگ تمہیں تانا ماریں گے، لوگ تمہیں تانا ماریں گے، میرا نام لے کر تم ان تانوں کی فکر نہیں کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کفار کے تانوں کی فکر نہیں کروں گا۔ جب صحابی اس زمانے میں زید بن ارقم کے گھر میں نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھ کر نکلے تو وہاں پر صحابیوں نے کہا کہ ابو ذر اپنے ایمان کا اعلان مت کرنا ورنہ تمہیں کفاران قریش ماریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ مشورہ تو سنا مگر مانوں گا نہیں، مشورہ تو سن لیا مگر مانوں گا نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کر کے آیا تھا کہ جو تانے ماریں گے میں اس کی فکر نہیں کروں گا، میں مار کھاؤں گا مگر ارل اعلان کہوں گا کہ میں محمد مصطفیٰ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال چکا ہوں، اور میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کا اعلان کر چکا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کو قبول کر لیے، مدینہ جانا چاہتے تھے، آپ کے چچا نے آپ کو پالا اور پوسا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے
حضرت عبداللہ مزنیر کو رہے نہیں گیا، اپنی ماں کے پاس جا کر کہے کہ اماں میں تیری قربانیوں کے تلے دبا ہوں، تو نے میرے پال پوسنے کے لیے تو نے شادی نہیں کی، مگر میں اپنے آقا سے دور نہیں رہ سکتا، مجھے مدینے جانے کی اجازت دیجئے۔ وہ اپنے چچا کے پاس جاتے جو مشرک تھے اور ان سے جا کر ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں مدینے کو جانا چاہتا ہوں۔ ان کے چچا غصے میں کہتے ہیں کہ کیوں جانا چاہتے؟ بولے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو چچا غضبناک اور کہا کہ سب دولت مجھے دے دے، اور جب مدینے شریف کو تشریف لائے تو اس وقت حکم یہ تھا کہ نماز کے دوران اونچا ذکر نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ مزنی فاروق اعظم کے موجود ہیں، نماز ہو رہی ہے، اونچا ذکر کر دیے۔ فاروق اعظم نے ان کو ڈانٹ دیا، وہ ڈر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور بولے کہاں ہے میرا عبداللہ؟ ان کو بلایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو رونا شروع کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے زور زور سے ذکر کیا اور فاروق اعظم نے مجھے ڈانٹا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے کہا کہ میرے عبداللہ کو تم نہیں ڈانٹنا کبھی بھی، تم نہیں جانتے اس کی قربانی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی بیمار پڑ جاتی ہیں، وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر میں اتر کر ان کو اتارتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک صحابی تھے جن کا نام ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ واقعات میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، قیمت طے ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا کر پیسے لے کر آؤں گا۔ تو اتنے میں تمام یہودی اس یہودی کو بول دیے تو نے سستے میں بیچ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں بیچوں گا۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے سودا کیا ہے اتنی قیمت پر؟ تو یہودی بولا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، اگر کوئی ایک گواہ آ جائے گا تو میں آپ کو دے دوں گا، ایک گواہ۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا تجھ سے، یہودی کو کہا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ قیمت لو اور اس یہودی کو دو اور گھوڑے کو گھر کو لے کر جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو خزیمہ کا ہاتھ پکڑا اپنے دست مبارک سے اور کہا کہ ابو خزیمہ تو نہیں تھا یہاں پر جب میرا یہودی سے سودا ہوا تھا۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں، اور آنکھ میں آنسو آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ کو بھی نہیں جانتے تھے، آپ نے کہا اللہ ہے تو ہم نے کہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے پڑھو تو ہم پڑھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہے تو ہم نے مانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا سجدہ کرو تو ہم نے سجدہ کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا رمضان میں روزہ رکھو تو ہم نے روزہ رکھا۔ اور ایک گھوڑے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی نہیں دے سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ جب کبھی بھی کسی کو گواہی دینے کی ضرورت پڑے گی تو اسلام میں 2 گواہی دینا پڑتا۔ آقا نے فرمایا کہ ابو خزیمہ کی ایک گواہی کافی ہے۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک گواہی کافی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ صہیب رومی کا ذکر ابھی ہم نے سنا، حضرت صہیب رومی کا ذکر مفتی خلیل احمد صاحب نے اپنی بصیرت افروز کتاب میں کیا۔ صہیب رومی دولت مند تھے مکے میں۔ ابو جہل سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، ابو جہل نے کہا نہیں جانے دوں گا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تو روکے گا تو تلوار نیزے سے مقابلہ ہوگا، چل میرے سے سودا کر لے۔
بولے کیا سودا ہے؟ بولے میری ساری دولت تو لے لے، مجھے مدینے کو جانے دے۔ ساری دولت دے دیے اس شیطان کو، اور مدینہ شریف کو جب گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صہیب رومی، تم نے پوری دولت دے کر اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کی، اور آقا نے کیا فرمایا؟ مگر تم نے سودا سستا کیا، مگر تم نے سودا سستا کیا۔ میں کہیں پر پڑھا کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے ایک مرید آپ کے پاس ملنے آئے، تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے کہا کہ حضرت کچھ دے دیجیے آپ کا تبرک۔ تو نظام الدین اولیاء نے کہا یہ میری جوتی ہے، رکھ لے۔ جب وہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے جوتی رکھ کر جا رہا تھا، راستے میں امیر خسرو سے ملاقات ہو گئی، راستے میں امیر خسرو سے ملاقات ہو گئی رحمت اللہ علیہ سے۔ وہ عاشق نظام الدین اولیاء تھے۔ اس کو کہا رک رک رک۔ اس نے کہا کیوں روکنے کو کہہ رہے ہو؟ امیر خسرو نے کہا کہ تیرے پاس سے میرے پیر مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں۔ بولے نہیں، بتا سچائی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے پاس گیا اور ان کی جوتیاں میرے پاس ہیں۔ امیر خسرو نے کہا کہ لا دے دے مجھے۔ بولا کہ نہیں دوں گا۔ بول کتنی قیمت لگائے گا؟ میں تجھے 2 لاکھ دینار دوں گا۔ غریب تھا، بولے 2 لاکھ دینار؟ بولے ہاں۔ 2 لاکھ دینار دیے، اپنے پیر و مرشد محبوب الہی کے ان جوتیوں کو لیا، اپنے دونوں سر کے بازو ایک کو یہاں رکھا ایک یہاں رکھا، اور اس پر امامہ باندھ کر محبوب الہی کے خانقاہ میں گئے۔ محبوب الہی درس دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اور ان امیر خسرو کے دل و دماغ میں بڑا خوشی تھی کہ میں نے 2 لاکھ دینار دے کر اپنے پیر و مرشد کی جوتیوں کو خرید لیا۔ تو محبوب الہی نے ایک نظر ڈالی ان پر، کہا کہ امیر خسرو تو نے بڑا سستا سودا کیا میری جوتیوں کا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابی رسول تھے حضرت خباب، مزدور تھے، ایک یہودی آس بن وائل کے پاس مزدوری کرتے تھے۔ 2 دن مزدوری کے بعد جب مزدوری لینے کی بات آئی تو اس نے کہا کہ نہیں دوں گا مزدوری، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو چھوڑ دے۔ حضرت خباب نے کہا کہ نہیں نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ اس نے اصرار کیا، دیکھو تمہاری 2 دن کی مزدوری ہے، 3 دن کی مزدوری ہے، تم چھوڑ دو اسلام کو۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر مسکرا کر حضرت خباب نے کہا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری مزدوری مجھے ملے گی، مگر میرے آقا پر میری مزدوری میں قربان کرتا ہوں، مجھے تیری پیسوں کی ضرورت نہیں۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے حضرت خباب کے، کہا کہ تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ہم دیکھیں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف، عشر مبشرہ، جس کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، جس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ایک غریب خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا کرتا تحفتاً پیش کرتی اور کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے قبول فرماتے، اور اس خاتون سے کہتے ہیں کیا میں پہن کر آؤں اس کو؟ وہ غریب خاتون خوش ہو جاتی، بولتے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اپنا کرتا اتارتے ہیں، اس خاتون کا تو لاہوا تحفہ پہن کر آتے ہیں۔ وہ خاتون بڑی خوش ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دیکھ کر کہتے ہیں کیا خوبصورت کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رنگ اس میں ہے، خوب تعریف کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن کیا تمہیں پسند آیا اور تمہیں چاہیے کیا؟ بولتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو صحابہ اکرام نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ کیا تمہیں ضرورت تھی اس چیز کی مانگنے کی؟ کیا تم نہیں دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتوں میں پیون لگا ہوا ہے؟ تم نے کیوں مانگا؟ صحابہ اکرام ناراض ہوتے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، آنکھ میں آنسو لا کر کہتے ہیں کہ میری پوری داڑھی سفید ہو چکی ہے،
जिंदगी का चिराग बुझने को है। तुम ये समझ रहे हो कि मैं इसको अपने पहनने के लिए लिया हूं? नहीं, मैं तो इसको अपने कफन के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरे मुबश्शरा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मोहब्बत थी। एक मेहमान कहीं दूर से आया मदीने को और आकर कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी के घर में मेहमान नहीं बनूंगा, आपके घर में मेहमान बनूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चारपाई पर कहा कि इस पर सो जाओ। अहले खाना की 4 बकरियों का दूध वो पूरा पी गया, चारों का खाना खूब खा लिया, और रात में जब सो गया तो उस पर चारपाई पर पेशाब भी कर दिया। जब सुबह उठा तो शर्मिंदगी हुई और कहा कि कोहराम मच जाएगा। उठा, कुएं के पास गया, गुस्ल लिया, कपड़ों को धो रहा था तो अचानक ख्याल आया उसको कि मेरी सोने की अंगूठी वहां पर भूल गया। डर रहा था जाऊंगा तो अवाम सहाबा कराम होंगे वहां पर, मगर सोने की अंगूठी थी। डर डर कर घर पर गया तो क्या देखता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल्टी में पानी लाकर उसके पेशाब को साफ कर रहे हैं और कहते हैं, उसका हाथ पकड़कर बिठाते हैं, बैठो, तुम्हारा मैदा खराब है इसलिए तुमसे ये रात में हरकत हो गई, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूं। वो चीख मारता है, रोता है और कदमों में गिर जाता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मोटे दिमाग में अब ये बात समझ में आ गई कि आप रहमतुल्लाह अलमीन है, अब अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अपने कबीले को वापस गया और 500 लोगों को लाया, उस तमाम के तमाम ने इस्लाम को कबूल किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बताने का मकसद ये है कि सहाबा कराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह किसी जंग से वापिस आ रहे हैं, जिहाद से वापिस आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं पलट पलट कर कि जाबिर का ऊंट कहां है। घोड़ा पलटा कर आकर हजरत जाबिर से कहते हैं, जाबिर तेरा ऊंट क्यों इतना धीरे चल रहा है? वो कहती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में छड़ी मुबारक से इस ऊंट पर कहते हैं, मार कर कहते हैं कि तू दौड़ता क्यों नहीं है, तू तेज चल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मखलूक के रहमतुल्लाह अलमीन है, और जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो हजरत जाबिर का ऊंट सबके ऊंटों और घोड़ों से ज्यादा तेज भागना शुरू कर दिया। जब पहुंच गए मदीने को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जाबिर तेरा ऊंट मुझे दे दे, मैं खरीदता हूं। हजरत जाबिर परेशान है, पैसों की जरूरत भी है, ऊंट की सवारी की जरूरत है। बोले क्या कीमत है इसकी? तो कहे 6 दिनार, ये 6 दिरहम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, 10 दूंगा। वो अपने घर को ले गए, अपने ऊंट को सजाया, नहलाया। जब लेकर आए तो उनको 10 जो कीमत थी वो दे दी। और जब वो हज़रत जाबिर जाने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारा, जाबिर वापिस आओ। और कहा कि मेरा एक पुराना ऊंट है, उसको मैंने खरीदा है इतनी कीमत में, 10 दिरहम में, ये मैं तुमको तोहफा देता हूं। हज़रत जाबिर रोते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पैसों की भी जरूरत थी। वो अपनी किस्मत पर नाज करते हैं कि अल्लाह ने हमको ऐसा रसूल दिया। हज़रत जाबिर ऊंट के लगान को अपने कंधे पर मुस्कुराते हुए जाते हैं तो किसी आशिक रसूल ने क्या खूब कहा कि सबसे आला और औला हमारा नबी, सबसे बाला और औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मिंदा भी नहीं करते थे किसी को। जब नमाजते थे ना तो शर्मिंदा भी नहीं करते थे। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में बैठे हैं, काबतुल्लाह को के पास जिक्र करते बैठे हैं। उद्बा शैतान वहां पर खड़ा है, गरीब बेचारा किसी गांव से आता है और कहता है कि देखो भाई, मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरे पैसे अबू जहल नहीं दे रहा है, मैंने तिजारत की। तो उसको तंग करने के लिए कहते हैं कि वो जो बैठे हैं ना, उनके पास जाकर बोलो उनको। वो बेचारा गरीब मजलूम परदेसी
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نگاہ کرم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو پردیسی ہے؟ وہ رونا شروع کر دیتا ہے, بولتا ہے کہ ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام تک نہیں پوچھتے, بول تیری کیا تکلیف ہے؟ تو بولتا ہے کہ یہ ایسا ہے, میں بڑی تکلیف میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو لے جاتے ہیں مکے میں, اس کو کھجور کھانا کھلاتے ہیں, پھر اس سے پوچھتے ہیں بتا تیری کیا تکلیف ہے؟ کہتا ہے کہ ابو جہل سے سودا کیا, ابو جہل نے مجھے پیسے نہیں دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا کام ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو لے کر ابو جہل کے گھر پر جاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو سردار کہتا ہے اور غریب کا حق مارتا ہے, دے لا کے دے پیسے اس کے, اور خبردار تو دوبارہ کسی غریب کو دھوکہ نہیں دے گا. ابو جہل کے پیر کانپنا شروع کر دیتے ہیں, وہ لا کر پیسے دے دیتا ہے. وہ بیچارہ پردیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں, آپ کا نام کیا ہے, آپ کی ماں مبارک کیا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چھوڑ, اس کی ضرورت نہیں ہے, تیرا کام ہو گیا, جا. یہ امیہ کا ایک جاسوس دیکھ رہا تھا, اس پردیسی کے قریب آ کر کہا کہ دیکھ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر کہا معاذ اللہ کہ یہ جادو کرتے ہیں, یہ سچ نہیں ہے. اس پردیسی نے پکار کر کہا کہ اگر یہ سچ نہیں ہے تو دنیا میں کوئی سچ نہیں ہے. تو اس کو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر کلمہ پڑھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ بتانے کا مقصد یہ ہے نوجوانوں تم کو کہ تمہارے دل و دماغ میں صحابہ کا نام نہیں ہے, تمہارے دل و دماغ میں فحش گانے پیدا ہو چکے ہیں, تمہارے دل و دماغ میں تمہاری زبانوں پر یہ بیکار غلیظ گناہگار یہ لوگ جو پردے پر ناچتے ہیں ان کا نام تمہیں معلوم, تمہیں ان کا نام نہیں معلوم جن کی بدولت تم کو دین ملا ہے. تم یہ سمجھ رہے کہ اسلام تم کو بادشاہوں کے محل سے ملا, تم غلط سمجھ رہے ہو. اگر تم سمجھ رہے کہ اسلام تم کو شیش محل سے ملا, تم غلط سمجھ رہے ہو. تم اگر سمجھ رہے کہ اسلام تم کو یہ پبلک گارڈن یا کوئی ہریالی پر چل کر ملا, نہیں ملا. تم کو اسلام ملا ہے تو ان صحابہ کرام سے ملا ہے, تم کو اسلام ملا ہے تو بدر حنین سے ملا ہے, تم کو اسلام ملا ہے تو موطا سے ملا ہے, احد کی سرزمین سے ملا ہے. تم کو اسلام ملا ہے تو امام حسین کی شہادت سے ملا ہے. اسلام تم کو ایسے نہیں ملا. کیا تم بھول گئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ حضرت خبیب بن عدی, حضرت عاصم اور حضرت زید دسانہ کی قربانی کو دھوکہ دے کر ان کو بلایا گیا کہ اسلام کی دعوت دو. احد کے بعد کفاروں نے طے کر لیا تھا, ایک عورت کا نام تھا, اس کا نام سلافہ تھا, اس نے قسم کھائی تھی کہ جس نے میرے 2 بیٹوں کو مارا حضرت عاصم کو میں مار کر ان کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی. 200 لوگ 6 لوگوں کو گھیر لیے. حضرت عاصم نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہم سے دھوکہ ہوا, آپ نے نیزے سے مقابلہ کیا, آپ نے کہا کہ میں کفاروں کی محروس نہیں رہوں گا, پھر تلوار سے مقابلہ کیا, پھر تیروں سے مقابلہ کیا, اور جب شہادت کے قریب تھے تو اللہ سے دعا کی, یا اللہ میری اس قربانی کو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا. اور اللہ سے دعا کی حضرت عاصم نے کہ یا اللہ میں تیری راہ میں اپنی گردن کو کٹا رہا ہوں, میرے سر کی لاز رکھ لے یا اللہ. حضرت عاصم شہید ہو گئے تو کفار نے سوچا کہ اب ان کی گردن کاٹ کر اس سفیلہ خاتون کو دے دیں گے. تو اللہ نے شہد کی مکھیوں کے گھول کو بجایا, جھول کو بجایا, وہ ان کی لاش کو گھیر لیے. تو کفار نے فیصلہ کیا کہ صبح میں ان کا سر کاٹا جائے گا. رات میں بارش ہوئی اور اس بارش نے حضرت عاصم کی لاش کو بہا کر لے کر چلے گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 3 صحابی طارق بن عبداللہ, زید بن دسانہ اور حضرت خبیب بن عدی بچ گئے. حضرت طارق بن عبداللہ کو جب گرفتار کیا گیا, چلنے سے انکار کیے, ان کو وہیں شہید کر دیا گیا. حضرت زید بن دسانہ کو لے جا کر سولی پر جب چڑھایا جا رہا تھا
تو ابو سفیان اسلام قبول نہیں کیے تھے اس وقت تک. انہوں نے کہا کہ زید کیا یہ اچھا ہوتا کہ تمہاری اس جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. حضرت زید دسانہ پکار کر کہتے ہیں نہیں نہیں خدا کی قسم میں اس بات کو بھی تصور نہیں کرتا کہ میں کسی گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیلا چبھ جائے ایک کانٹا چبھ جائے, تم یہاں کی کیوں بات کرتے ہو. ابو سفیان پکار کر کہتے ہیں یہ کیسی محبت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کرتے ہیں. زید بن دسانہ سولی پر چڑھ گئے. نوجوانوں ان سے اسلام ملا ہم کو. سگریٹ پینے سے, ناچ گانے کے فاحش گفتگو سننے سے اسلام نہیں ملا. زید بن دسانہ کے سولی چڑھنے سے تم کو ہم کو اسلام ملا. حضرت خبیب بن عدی کو گرفتار کر کے کفار مکہ لے کر گئے, جیل میں ڈال دیا. ایک خاتون کو رکھا کہ خبیب بن عدی کو دیکھو. وہ خاتون دیکھتی کہ ان کے پاس مکے میں انگور ان کے ہاتھ میں, مکے میں کہاں سے انگور آئے, تو اللہ ان کو انگور دے رہا تھا. جب فیصلہ ہو گیا کہ خبیب بن عدی کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ مجھے وسترا دو, میں اپنی صاف صفائی کرنا چاہتا ہوں, میں صاف ستھری حالت میں اپنے مالک سے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. وسترا دیا گیا تو اس لڑکی کا کمسن بچہ ان کے گود میں آ کر بیٹھ گیا. اب سب پریشان کہ کیا خبیب بن عدی اس وسترے سے اس بچے کا کیا کریں گے. یہ عاشق رسول نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, میں ان کا غلام ہوں, میں اس بچے کو کچھ نہیں کروں گا. بچے کو اس کی ماں کے حوالے کیا اور جب ان کو لے کر گئے تو کفاران مکہ نے پورے مکے کے کفاروں کو جمع کیا جب سولی پر ان کو لٹکا دیا گیا تھا, اور سب سے کہا کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام پکڑا گیا ہے, آؤ اور آ کر ان سے بدلہ لو. پورا کفاران مکہ جمع ہو گئے. خبیب بن عدی کو کوئی تلوار مارتا, کوئی نیزہ مارتا, کوئی پتھر پھینکتا, کوئی گالی دیتا, کوئی ان پر کیا کیا نہیں کرتا. تو خبیب بن عدی کیا کہتے ہیں, اور اس کرنے سے پہلے خبیب بن عدی نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. 2 رکعت نماز پڑھی اور ان کفاروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ تم یہ سمجھ رہے کہ میں نے اپنی نماز کو طویل اس لیے کیا کہ میں موت سے ڈرتا ہوں, اسی لیے میں 2 رکعت نماز پڑھا. اس کے بعد ایک ایک آدمی آتا, ان سے ظلم کرتا, تلوار مارتا, نیزہ مارتا, پتھر مارتا, ان کو گالی دیتا. اور خبیب بن عدی بولتے ہیں یا اللہ تو گواہ رہنا, میں موت سے نہیں ڈرتا, میں موت سے نہیں ڈرتا, میں تیری آگ سے ڈرتا ہوں. خبیب بن عدی کہتے ہیں یا اللہ میری خبر میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا. حضرت اسامہ بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ حضرت خبیب بن عدی کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتا ہے. آقا کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور فرماتے ہیں وعلیکم السلام خبیب, وعلیکم السلام. اور آقا فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ جو خبیب بن عدی کی لاش کو اتارے. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, یہ دین ہم کو اس طرح ملا, اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دین تم کو یہ ناچنے گانے والوں کے ناموں کو دیکھ کر, نام ہوگا مسلمان مگر کارنامے کیا ہے ان کے دیکھ لو. تمہاری زبانوں پر, تمہاری سوچ میں صحابہ کرام کی محبت کو پیدا کرو, ان کی قربانیوں کو یاد کرو. کیا تم بھول گئے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آنکھ پر ان کو لٹا دیا جاتا جب اسلام کو قبول کیا. آنکھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جا رہے, حضرت عمار پکارتے یا رسول اللہ مجھے آنکھ پر لٹا کر جلایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگ کو حکم فرماتے ہیں آگ تو ٹھنڈی ہو جا, رحم والی ہو جا, جس طرح تو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی. اور جب حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیف ختم ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اپنا دست مبارک اس پر رکھتے ہیں اور پھر بڑے
اطمینان کے ساتھ عمار سے کہتے کہ عمار تو طیب بھی ہے اور مطیب بھی ہے، یعنی تو پاکیزہ بھی اور خوشبودار بھی ہے۔ اسلام تم کو ہم کو ایسے ملا کہ حضرت عمار کو آگ پر لٹا دیا جاتا تھا، اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت خباب کے پیٹھ پر فاروق اعظم نے سفید دھبے دیکھے بہت سے، پوچھا حضرت خباب سے کیا ہے یہ؟ تو نے کہا کہ عمر یہ اس وقت کی نشانی ہے جب تم تلوار ہاتھ میں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلے تھے۔ ہم اسلام کے لیے، اس اسلام کی عظمت کے لیے، کفاروں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مجھے آگ پر لٹا دیا جاتا تھا تو میرے جسم کی چربی پگھل جاتی تھی، میں گھنٹوں بے ہوش ہو رہتا تھا، اور جب بے ہوش ہو کر اٹھتا تھا تو میرے زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اٹھاؤ تمہارا کرتا اٹھاؤ، میں تمہارے ان سفید دھبوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نوجوانوں، دین ایسے ملا، دین ایسے ملا، اور یہ تم کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ تم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وطن عزیز میں کوئی دن نہیں جاتا جب مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا۔ کبھی کسی کو جنید نصیر کو اٹھا کر زندہ جلا دیا گیا، راجستھان سے جنید اور نصیر کو اٹھا کر زندہ جلا دیا گیا، جس طرح حضرت عمار اور خباب نے اپنی قربانیاں پیش کی، جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تم ڈرنا نہیں کبھی ظالموں کے ظلم سے۔ جس دن تم ڈر جاؤ گے تو پھر نقصان ہمارا ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم جانتے ہیں کہ وطن عزیز میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرین میں ایک شخص نے، جس کا نام چیتن چودھری ہے، وردی میں ہے، چیتن چودھری نے ٹیکا رام مینا کو گولی ماری اور 3 مسلمانوں کو شہید کیا، اس لیے کہ ان کو اسلام کے ماننے والے تھے، اور ایک مسلم خواتین کے برقعے کو دیکھ کر کہا کہ نعرہ لگاؤ جے ماتا کا۔ اور جب اس چیتن چودھری نے قتل کر دیا مسلمانوں کو، اور کیا بول کر کہا چیتن چودھری نے کہ دیش میں رہنا ہے تو مودی اور یوگی کا ساتھ دینا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا نوجوانوں کہ حیدرآباد یہی بازار گھاٹ کا سیف الدین کو گولی ماری تھی، اور سیف الدین اس کے لاشوں کے، اس کے پیروں کے پاس تڑپ رہا ہے، اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دیش میں رہنا ہے تو مودی اور یوگی کو ووٹ دینا ہے۔ تو میں چیتن چودھری، جو آج ایسے ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہمارے وطن عزیز میں، ہمارے دیش میں، میں ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، مگر تو جو بول رہا ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم موت کو اپنا لیں گے مگر تیرے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ایسے جتنے چیتن چودھریاں ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، تم یاد رکھو تم میری دین کو نہیں جانتے، تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو نہیں جانتے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو آقا کا نام بلند کرنے آئے ہیں، ہم تمہارا اپنی زبانوں سے کسی غیر کا نام نہیں لیں گے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری گولیوں کے ڈر سے، تمہارے ظلم کی ڈر سے، تمہاری طاقت کی ڈر سے ہم دین کا سودا کر لیں گے، نہیں کریں گے چیتن چودھری دنیا کے۔ ہم مسلمان پیدا ہوئے، باعزت مسلمان ہمارے وطن عزیز میں رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ہم دنیا میں رہیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا تو کوئی اپنی اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو آقا کی شفاعت سے جائے گا، کوئی جائے گا تو آقا کی شفاعت سے جائے گا۔ صد الدین اویسی کو اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں ہے، اس بات پر بھروسہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے گناہگار کی لاز رکھ لیں گے۔
ہم اپنی جانوں کا سودا کریں گے، اپنی اولاد کا سودا کریں گے، اپنی دولت کو ٹھکرا دیں گے، مگر اسلام، اللہ اس کے رسول کے راستے میں کبھی آنے نہیں دیں گے ہماری جانوں کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، یہ تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیف الدین کو شہید کیا گیا۔ ایک اور آدمی ہے جس کو گولی مار دی گئی تھی، اصغر، بہار کا ہے، راجستھان میں رہتا تھا خاندان، اور عبد القادر ہیں ہمارے بوری سماج کے جو حضرت آئے تھے، ان کا بیٹا عبد القادر اپنے والد کو آ کر لے کر جانا چاہ رہا تھا دبئی سے، اور ان کا بیٹا عبد القادر کیا کہتا ہے کہ میں شارجہ سے آ کر اپنے والد کو اور اپنی ماں کو لے کر جانا چاہتا تھا، میرے باپ کو اس آتنکوادی نے شہید کر دیا۔ اور مرنے والے کے بیٹے نے کہا کہ کسی نے مجھے فون کر کر بات نہیں کی سوائے حیدرآباد کے لوگوں کے اور مجلس کے قائدین کے۔ یہ شخص اصغر جو بہار کا ہے، کوئی نہیں بات کیا اس سے۔ یہاں حیدرآباد میں آپ کی مجلس ہے، حیدرآباد میں آپ کی طاقت ہے، حیدرآباد میں آپ کی شناخت ہے۔ نوجوانوں، اس جماعت کو اگر آج اللہ نے عزت سے نوازا تو اس میں تمہارے اسلاف کی، تمہارے بزرگوں کی قربانیاں شامل ہیں، اس میں آنسو ہیں، اس میں قربانیاں ہیں۔ آج وہ سیف الدین کو جب مارا گیا تو تلنگانہ واحد ریاست تھی جہاں پر مجلس کے مطالبے پر سیف الدین کی بیوہ کو ایکس گریشیا بھی دیا گیا، مجلس نے بھی دیا، نوکری دی حکومت نے، اور ایک 2 BHK کے گھر کا انتظام ان کے لیے کیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، تمہارے سامنے واقعات کو رکھ رہا ہوں۔ حفظ الرحمان آسام کا 25 سال کا، تھوڑا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس کو پکڑ کر ماب لنچ کر دیا گیا کہ یہ گائے چور ہے۔ اور جب میں نے اس کے ویڈیو کو دیکھا، حفظ الرحمان 25 سال کا ویڈیو دیکھا، تو ویڈیو میں جب ظالموں نے اس کو مار رہے تھے، یہ شیطان کی اولاد ہے مارنے والے، تو حفظ الرحمان اماں ماں ماں کہہ کر پکار رہا تھا۔ لکڑیوں سے مار مار کر حفظ الرحمان کو قتل کر دیا گیا۔ حفظ الرحمان کا ایک 8 سال کا بچہ بھی ہے۔ 45 سال کا مجیب الحق دارانگ ڈسٹرکٹ آسام میں ایسا ہی مار مار کر پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ اتر پردیش سیتاپور ضلع میں عباس اور اس کی بیوی خمر النشا کو اس کے پڑوسیوں نے راڑوں سے مار کر قتل کر دیا۔ راجستھان الور میں وسیم کو مار مار کر ختم کر دیا گیا۔ گاڑی روکی اور گاڑی پر حملہ کر دیے۔ شمشاد انصاری جھارکھنڈ سکنی میں 45 سال کا، وہی الزام مار دیا۔ ظہیر الدین بہار کے سارن ڈسٹرکٹ میں گاڑی روکی، وہ گاڑی میں جانوروں کی ہڈیاں فیکٹری کو لے کر جاتا تھا، وہ ایک ضلع وہاں پر مار دیے۔ 32 سال کا افسان انصاری مہاراشٹرا کے ناسک 24 جون کو مار مار کر 20 لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، ہائی وے پہ اسمگلنگ کر رہا ہے بیف کی۔ ناصر قریشی اس کو مار دیے۔ پھر لقمان سلیمان انصاری 23 سال کا مہاراشٹرا میں راشٹریہ بجرنگ دل کے لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ جانور لے کر جا رہا تھا مہاراشٹرا میں، وہ دن میں 300 روپے کماتا تھا، بیوی ہے اور 18 مہینے کی بیٹی ہے۔ لقمان سلیمان انصاری کو مار دیے۔ ستارہ ڈسٹرکٹ نور الحسن کو، 31 سال کا سول انجینئر ہے، ستارہ ڈسٹرکٹ میں منصوبہ بند طریقے سے خود فیس بک پر کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر کے غیر غلط لکھ دیے، جلوس لے کر آئے، مسجد کے اندر گھس کر نور الحسن کو قتل کر دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب آپ بتائیے، میں جب بات کیا یہ قتل ہونے کے بعد وہاں کے ایس پی سے،
میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے ایس پی صاحب؟ تو نے کہا نہیں ایسا فیس بک پر حملہ. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ فیس بک انہوں نے ڈالا؟ کیا آپ نے آئی پی ایڈریس دیکھا اس میں کس نے کیا؟ یہ ہیک بھی ہو سکتا ہے. بعد میں معلوم ہو رہا کہ کسی اور نے کیا. نور الحسن کی جان چلے گئی. اور نور الحسن کی بیوی کیا بولتی سنو نوجوانوں. وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ زمین سے جڑے رہنا چاہیے انسان کو. ہمبل تھا, مخلص تھا, زمین سے جڑے رہنا چاہیے تھا. مگر آج نور الحسن زمین کے نیچے چلا گیا. نوجوانوں, اس کا باپ کہتا ہے کہ زندگی میں جینے کا کوئی مقصد نہیں رہا. اکولا مہاراشٹر میں 40 سال کا وکاس گائیکواڈ دلت ہے. اس کی آٹو رکشا میں جا رہا تھا, اس کو خوب پیٹا. کیوں پیٹا؟ ولاس گائیکواڈ کو اس کے آٹو کے پیچھے لکھا تھا KGN, خواجہ غریب نواز. بولے مسلمان ہے اس کو مارو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ وطن عزیز کا حال ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ایک بی جے پی کا ایم پی ایک مسلم ایم پی کو بکواس, گندگی گالی دیتا ہے. ایک ایک بات, میں نے کیا بات بولتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں نہیں پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا. اچھا, پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا. بولے کہ نہیں اس کی زبان خراب تھی. اچھا, زبان خراب تھی. ارے یہ تو عوام کا نمائندہ ہے نا, تم نے اس کو ووٹ ڈالا. جب عوام اتنے لوگوں کو مار رہی ہے, جنید نصیر کو جلا رہی ہے, نوح میں گھروں کو 300-350 گھروں کو بغیر قانون کے ڈیو پروسیس کو فالو کیے گھروں کو توڑ دیے, دھرم سنسد میں گالیاں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو, ریپ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, تو یہ تو تمہارا نمائندہ ہے. اس نے گالیاں دی, اچھی زبان استعمال نہیں کی. اس بی جے پی کے ایم پی نے, ارے وہ تو گوڈسے کی بات کر رہا تھا, وہ ناقابل قبول ہے. ہم تو روز سن رہے ہیں نا ان کو گالی. میں جانتا ہوں, میری عمر 8-9 سال یا 10 سال کی تھی. ہمارا گھر حیدر گڑے میں تھا, پرانا گھر. وہاں پر ہر کوئی RSS کے لوگ جب کوئی جلوس ہوتا تو ہمارے گھر کے پاس آ کر پکارتے, صلاح الدین اویسی قبرستان یا پاکستان. میں اور اکبر, ہمارے ایک تایا وحید بھائی جو بڑے طاقتور تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. وحید بھائی لکڑی لے کے بھاگتے, یہ 25-30 فیٹ چھوڑ کے بھاگتے. ہم سنے, میں سنا ہوں میرے کانوں سے, آج میرا بیٹا سن رہا ہے. یہ میں سمجھا کہ شاید میری زندگی میں ختم ہو جائے گا, مگر میری اولاد سنے گی, آپ سنیں گے, بچے سن رہے ہیں. یاد رکھو میری اس بات کو, ایک دن آئے گا جب بھارت کی پارلیمنٹ میں کسی مسلمان کا موب لنچنگ ہو جائے گا. وہ دن دور نہیں ہے. اب وہ دن دور نہیں ہے, کیونکہ ہٹلر کی جب حکومت تھی تو ہٹلر کی حکومت میں لکھا جاتا تھا یہودیوں سے بچ کے رہو, یہ جرمنی کے لیے خطرہ ہے. آج یہودی لفظ کو نکال دو, مسلمان لکھ دو اس پر. ہمارے دیش کے وزیر اعظم کہاں گیا آپ کا سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس؟ ارے نریندر مودی جی, جو آپ کے ایم پی نے مسلمانوں کے بارے میں جو بکواس بکی ہے, میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا چیلنج کر کے آپ عرب ممالک کے اپنے حکمرانوں کو بھجا دو. یا حبیبی اس طرح کا ہم اس سے سلوک کرتے دیکھو مسلمانوں سے, بجاؤ. کیا نریندر مودی اپنے ایم پی کی سپیچ کا عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے محمد بن سلطان, محمد بن زید کو بھجائیں گے؟ آپ بھجائیں گے ان کو؟ بتاؤ دیش کے وزیر اعظم. کیا ترکی کے اردوغان کو بھجاؤ. دیکھو ہم اس طرح بھارت کی نئی بلڈنگ میں ہمارے پارٹی کا ایم پی نے مسلمانوں کو اس طرح کہا ہے. دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے. جنید نصیر مر گئے, وزیر اعظم منہ نہیں کھولتے. ٹرین میں 3 مسلمانوں کو نام پوچھ کر گولی مار دی گئی, وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے. پی
پیٹا جا رہا ہے. ستارہ میں مارا گیا, کچھ نہیں. ارے ستارہ میں تو جو بچہ شہید ہوا, ارے دیویندر فڈنویس تمہارے آدمی نے جلوس کو نکالا تھا. تم ہوم منسٹر رہ کر تمہارا آدمی ستارہ کی مسجد میں گھستا ہے ماپ کو لے کر. کیسے ہوم منسٹر ہو تم دیویندر فڈنویس؟ مگر ہمارے وزیر اعظم نے اس ملک میں ایک ماحول کو پیدا کر دیا کہ نفرت کرو اور راج کرو, نفرت کرو ووٹ حاصل کرو, نفرت کرو ستہ حاصل کرو, اسلام کو گالی دو جیت جاؤ الیکشن, اسلام کو گالی دو اور پرائم منسٹر سی ایم منسٹر بن جاؤ, مسلمانوں کو پیٹو اور اقتدار پر آ جاؤ. ارے کب تک چلے گا نفرت؟ یہ یاد رکھو, یہ نفرت ختم اگر نہیں ہوا, یہ جو آگ لگا رہے نفرت کی آگ, یاد رکھو یہ نفرت کی آگ میں سب آ جائیں گے. ہم مرنے سے کبھی نہیں ڈرے, نہ کبھی ڈریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اللہ کے نام پر جیتے اور اللہ کے نام پر مرنے والوں کا نام مسلمان ہے. مگر اس ملک کا کیا ہوگا, اس دیش کا کیا ہوگا جس کو ہم نے اپنے خون پسینے سے سینچا, جس کو علامہ فضل خیر آبادی نے اپنی قربانیوں سے آزاد کیا. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا. مولوی علاؤدین, مولوی اسماعیل کالا پانی کی سزا کاٹے. مگر آج دیش کی پارلیمنٹ میں گالی دی جا رہی ہے اور بی جے پی سے اس کو نوٹس دیتی ہے, لو لیٹر دیتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں دیش کے پردھان منتری, اگر یہی بات کوئی آپ کے بارے میں کرتا تو کیا ہوتا اس دیش میں؟ بولو وزیر اعظم, اگر کوئی یہ اناب شناب گندگی آپ کے بارے میں کوئی بول دیتا تو کیا کرتے آپ؟ آپ کی پارٹی کے لوگ بن مناتے, بولنے والے کے گھر کو جلا دیتے. خاموشی اس لیے ہے کیونکہ گالی مسلمان کو دی جا رہی ہے. سناٹا اس لیے ہے کیونکہ مسلمان مر رہا ہے. یاد رکھو یہ دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا, نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں سنو میری اس بات کو, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے, جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے. ہمارے جسم زخموں سے جوڑ سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو, ہمارے جسم زخموں سے جوڑ سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو. خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے, خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری. یہ بازی حق کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے, تم ہی ہارو گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور یاد رکھو مسلمانوں, یاد رکھو میرے بھارت کے سیکولر ہندو لوگوں, بھائیوں اور بہنوں, یاد رکھو میرے ملک کے دلتوں, آدیواسیوں, جو نفرت کو نہیں مانتے, جو محبت کو مانتے ہیں. آج آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا. اس دیش کو بچانا ہے, اس ملک کو بچانا ہے. اور کسی نے اچھا کہا تھا کہ جو آج کھڑے ہیں, جو آج کھڑے ہو کر نصیر اور جنید کے قاتلوں سے مقابلہ کر رہے ہیں, جو چیتن جیسے ظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں, جو نور الحسن کے قاتلوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. کسی نے اچھا لکھا ان کے بارے میں, وفا کے راستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے. سحر کا سورج گواہی دے گا, جب اندھیروں کی کوکھ سے نکلنے والے یہ سوچے تھے, جب اندھیروں کی کوکھ سے نکلنے والے یہ سوچے تھے, یہ سب مسیحا مر چکے ہیں, مگر تم کھڑے تھے. آج آپ کو اور ہم کو کھڑے رہنا ہے.
اور کیسے کھڑے رہو گے؟ اسد الدین اویسی کی جذباتی تقریر سن کر نہیں کھڑے ہو سکتے، اللہ پر کامل یقین کر کے کھڑے ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے کھڑے ہونا ہے۔ میں نے تمہارے سامنے صحابہ اکرام کی قربانیوں کو ذکر کیا، تم نمازی بن کر کھڑے ہو سکتے ہو، بے نمازی باطل سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے سنا کہ وہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابی، کیا نام تھا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، پھانسی پہ چڑھا رہے ہیں، موت سامنے ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ظالموں سے نماز پڑھنے دے، 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ نوجوانوں، تم مسجدوں کو آباد میں کیوں نہیں کرو گے؟ تم کب تک سیل فون سے محبت کرو گے؟ تم کب تک سیل فون میں گانے سنو گے؟ کیا تم صرف زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کرو گے، عمل میں نہیں کرو گے؟ تم کیسے مقابلہ کرو گے ان ظالموں کا؟ تم کیسے کھڑے ہو گے؟ تم نمازی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، قرآن کو اپنے سینے میں اتارو اور اپنے عمل میں کر کے دکھاؤ، اور دیکھو اللہ کی مدد اور نصرت کیسے تمہارے قدم کو چھوئے گی۔ اگر تم ڈرتے رہو گے اور تم یہ بھی کہو گے کہ نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، ارے اگر محبت کرتے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر محبت کرتے تو شراب اور ڈرگس کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ شراب اور ڈرگس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کی جڑ کہا، ام الخبائث کہا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ سورہ بقرہ کی 219ویں آیات اور سورہ مائدہ کی 90 آیات میں اللہ نے کہا حرام ہے ڈرگز، شراب حرام ہے، مگر تم کیا ہے؟ گانجا مارتے ہو، تم گانجا مارتے ہو، تم حشیش مارتے ہو، نہیں میرے کو ہائی ہونا ہے، تم پیٹرول کو سونگتے ہو ڈال کر، کیا ہے تمہارا معاملہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کو کہہ رہے ہیں کہ تم طیب ہو، مطیب ہو، تم پاک ہو اور خوشبودار ہو، تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ؟ کیا تم گانجا نشیلی چیزوں میں اپنی زندگی کو برباد کرو گے؟ نوجوانوں، تم مستقبل ہو قوم کا، تم اس ملک کا مستقبل ہو، تم مسلمانوں کے مستقبل ہو۔ تم اگر ایک معمولی 300-400 روپے کے لیے تم اگر بے ہوش ہو جاؤ گے تو پھر کون بچائے گا؟ کیا تم نہیں سمجھ رہے کہ یہ بچہ نور الحسن تمہارا بھائی تھا؟ کیا تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ جنید نصیر تمہارے بھائی تھے؟ کیا تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ نوح میں گھر ٹوٹا تو تمہارا گھر تھا؟ مگر تم 500-800 روپے کا نشہ کر کے تم کو لگتا ہے کہ میں ہائی ہو گیا۔ ارے نشہ اگر پیدا کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نشہ پیدا کرو، کہ آگ پر لٹایا گیا اور احد احد کے نعرے حضرت بلال لگا رہے، احد احد احد، گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے حضرت بلال کو، اور حضرت بلال کہہ رہے کہ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، جب حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مدینے کو چھوڑ کر شام چلے گئے، ہمس چلے گئے، مجھے جانے کا موقع ملا وہاں پر۔ پھر ایک دن رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال، کیا تم ہم سے دور کیوں ہو گئے؟ مدینے کو آئے، مدینے کو آئے تو سب نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان دو، بلال اذان دو، اذان دو، اذان دو۔ سب انکار کیا کہ اب میں نہیں دے سکتا، کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ایک ہی طریقے سے حضرت بلال راضی ہوں گے، امام حسن اور حسین کو سامنے کیا، یہ ہمارے امام ہیں، امام حسن اور حسین۔
انہوں نے جا کر حضرت بلال سے کہا اے بلال نانا جان کی اذان دو. حضرت بلال نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کر سکتا. حضرت بلال نے مدینہ شریف میں اذان دی. جب اذان دینا شروع کیے تو مدینے کی عورتیں نکل کر آئیں کہ دیکھو رسول اللہ. لوگوں نے پکار کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اور جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہے تھے, چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. لوگ جب ہوش آیا تو کہا, پوچھا گیا کیا ہوا, تو بولے جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا تھا. حضرت بلال واپس چلے گئے. نوجوانوں, محبت اس کو بولتے ہیں. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ ان کا صدقہ عطا کر دے تیرے حبیب کی محبت کا. اس حضرت عثمان نے ذوالنورین کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے, آئیے میرے گھر میں, میرے غریب خانے میں کھانا کھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے ہیں. عثمان ذوالنورین ان کے پیچھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گن رہے ہیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ عثمان تم کیا گن رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جتنے قدم ڈال کر میرے گھر کو آ رہے ہیں میں اتنے غلاموں کو آزاد کروں گا. بتاؤ تم کتنوں کو مدد کرو گے؟ نوجوانوں میرے ساتھ ایک وعدہ کرو آج کہ تم کبھی بھی انشاءاللہ تعالی ڈرگز پینے والوں کے قریب نہیں جاؤ گے. تم نہیں جاؤ گے ڈرگز پینے والوں کے پاس. تمہارا دوست بھی ہوگا تم اس سے دور رہو گے, اس کو بولو گے کہ چھوڑ اس گندگی کو. طے کرو, عہد کرو کہ میں شراب, جس جگہ پر شراب ہوگی میں اس جگہ پر نہیں جاؤں گا. کیا تم وعدہ کرتے ہو نوجوانوں؟ تم شراب کے قریب نہیں جاؤ گے, تم زنا کے قریب نہیں جاؤ گے. ارے میری بہنوں میرے بھائیوں, اسلام میں غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, نہیں لگا سکتے. تم کو اگر پہلے بھی کہا ہوں شادی کرو, یہ بٹھا کر پھرنا نہیں. وہ بول رہے جب جہنم کی آگ تم کو لگے گی, جب جہنم کی آگ تم سے سوال کرے گی تم نے کسی غیر محرم کو کیوں ہاتھ لگایا, اور اللہ معاف نہیں کرے گا تو تم او بولو گے. تم کو معلوم یہ آگ کب سے جل رہی ہے؟ جل جل کے سفید ہو چکی ہے لاکھوں برس تک. کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بہن کو کوئی ایسا کرے؟ کیا کوئی بہن چاہے گی کہ اس کا بھائی ایسا کرے؟ بتاؤ میرے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان برائیوں سے دور رہو. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, الیکشن آ رہے ہیں, الیکشن آ رہے ہیں اور ابو جہل کی ایجنٹ نکل رہے ہیں. الیکشن آ رہے ہیں اور مغیرہ کے جانشین نکل رہے ہیں. یعنی یہ لوگ جو گستاخ رسول تھا جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو ولد حرام, یہ ان کے لوگ, ان کے ایجنٹ نکل رہے ہیں. یہ تمام نکلیں گے. اب جیسا چوہا بل سے نکلتا ہے سب نکل کے بولیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کو ہمیشہ کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے. آپ کو ہمیشہ کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دینا ہے. مجلس کو آپ کو کامیاب کرنا ہے. اور جہاں پر مجلس کے امیدوار نہیں رہیں گے وہاں پر آپ کو ماموں کو کامیاب کرنا ہے. تو نئے ماموں سے غنیمت ہے انہوں. حیدرآباد میں, تلنگانہ میں فساد اب تک نہیں ہوا. اب بہت سے لوگ آئیں گے, اسد الدین اویسی سودا کر لیے. ارے دیوانوں, میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس واقعے کو پڑھا, حدیث شریف کو پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ کسی کے تانوں کی فکر نہیں کرنا. اسد الدین اویسی کسی مائیکا لال کے تانے کی فکر نہیں کرتا. امام احمد بن حنبل ندی کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. امام احمد بن حنبل نے ایک بچھو کو دیکھا پانی میں ڈوب رہا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بچھو کو نکالا, ان کو ڈس لیا, انہوں نے پانی میں چھوڑا. 4-5 مرتبہ نکالا, اس نے پانی کو ڈس لیا, پانی ان کو ڈس لیا. بھائی صاحب بیٹھیے, ابھی ختم نہیں ہوا, بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے, ابھی کوئی آواز نہیں نکالنا ہے آپ. اے چھوڑ دو واسکوٹ. ہاں, امام احمد بن حنبل 4-5 مرتبہ بچھو کو نکالے, بچھو ڈسا. امام احمد بن حنبل کے شاگرد نے کہا کہ امام احمد بن حنبل آپ کیوں اس بچھو کو بچا رہے ہیں پانی میں ڈوبنے سے, آپ کیوں اس کو بچا رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا یہ اپنی عادت سے مجبور ہے, میں اپنی عادت سے مجبور ہوں. بچانا میرا کام ہے, ڈسنا اس کی ذات اور اس کی فطرت ہے. تو یہ ڈسنے والے ڈسیں گے, مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قوم اور مسلمانوں کو بچائیں, ہم اپنی ریاست کو بچائیں, یہاں کے امن کو مضبوط کریں. اور مجھے یقین ہے کہ کانگریس کے لوگ بہت آئیں گے, بہت آئیں گے. ارے میں تو تمہارے لیڈر سے کہوں گا کہ اب کی بار وائناڈ نہیں حیدرآباد سے مقابلہ کرو میرا. آؤ, میں چیلنج کر رہا ہوں, وائناڈ کیوں, یہاں حیدرآباد کو آؤ, 2 ہاتھ ہم آزما لیں گے, پنجہ آزما لیں گے, آ جاؤ. کہاں وائناڈ جاتے پیارے, یاؤ. بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. ارے بات کیوں کرتے, آؤ زمین پر آؤ, مقابلہ کریں گے. آؤ ایک شیروانی داڑھی ٹوپی والے سے مقابلہ کر کے دیکھو, مزہ آئے گا. جس نے ایک مسلمان ایم پی کو اناپ شناپ بگا پارلیمنٹ میں, میرے سامنے بھی کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا بیٹھ جا, میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو کانگریس کے لوگ بہت باتیں کریں گے, میں تیار ہوں, مگر میں تلنگانہ کی عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ یاد رکھو, سرزمین حیدرآباد پر فسادات کانگریس کی دین ہے. سرزمین حیدرآباد پر معصوموں کا لٹ جانا پٹ جانا کانگریس کی دین ہے. ہم نے بڑی مشکلوں سے امن کو مضبوط کیا ہے, اس امن کو مضبوط رکھیے. اور یقیناً بہت سے کام کروانا باقی ہے, ہم کام کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہی کانگریس تھی جب بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا, آج سیکریٹریٹ کی مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا, مگر مسجد تعمیر ہوئی, بابری مسجد تعمیر نہیں ہوئی. مسجد تعمیر نہیں ہوئی. بتاؤ کانگریسیوں, نرسمہا راؤ تمہارا پپا تھا یا نہیں تھا, بتاؤ. اور ہم سے کہتے ہیں یہ بی جے پی کے لوگ کہ پارلیمنٹ میں مجلس کے 2 ایم پیز نے خواتین کے ریزرویشن کے خلاف ووٹ دیا, مگر میں اور امتیاز جلیل نے, ہم نے پوری پارلیمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا الحمدللہ. 450 ووٹ پڑے خواتین کے تحفظات کے لیے, 2 خلاف میں پڑے. 2 اسپیکر صاحب نے کہا اویسی صاحب آپ 2 ہیں, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے, ہمارے ساتھ اللہ ہے, ہمارے ساتھ اللہ کا حبیب ہے, ہمارے ساتھ اہل دل کی دعائیں ہیں. اور یہ بولتے ہیں, میں نے بتا دیا کہ مہیلا خواتین کا ریزرویشن اگر ہوگا تو مسلمانوں کو بھی خواتین کو ملنا چاہیے, او بی سی سماج کی خواتین کو بھی ملنا چاہیے.
یہاں پر سکندرآباد کے ایک ایم پی نے کہا ریڈی گارو کیوں او بی سی سماج کے مہیلاؤں کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے؟ کیا منور کاپو، پدما شالی، مودی راج، گوڈ، یادوا کو نہیں ملنا چاہیے؟ کیا مسلمان خواتین کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے؟ مگر یہ سب بول رہے 450 ایک طرف، 2 ایک طرف. ارے دیوانے سنو، ہم ہوا کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں، ہم ہوا کے خلاف مقابلہ کرنے والے ہیں. ہم طوفانوں میں کشتی چلائیں گے، ہم طوفانوں میں چراغ جلانے کا ہنر جان چکے ہیں. آپ آ کر ہم کو سکھائیں گے؟ جب کانگریسیوں نے کہا، جب سب نے کہا کہ 450 لوگ، سنو 450 لوگ تمہارے خلاف ہیں، میں نے کہا سنو کانگریسیوں، میں نے پورے بھارت کو پیغام دے دیا کہ کانگریس اور بی جے پی ملے ہوئے ہیں، سماجوادی اور کانگریس ملے ہوئے ہیں. میں نے بتا دیا کہ میں کھڑا ہوں مودی کے خلاف اور تم ملے ہوئے ہو. 450. ہم جب بولتے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ 2 مہیلا کا مسلمان مہیلا نہیں ہے؟ کیا او بی سی کی مہیلا نہیں ہے؟ میرے بھائی 17 لوک سبھا کے الیکشن ہوئے، 520 خواتین ایم پی بنی. کتنی مسلمان بنی؟ صرف 25 مسلم خواتین ایم پی بنے. 8,992 ایم پیز بنے 17 لوک سبھا میں. کتنے مسلمان بنے؟ 500. میں ذمہ دار ہوں. ارے میں تو لڑ رہا ہوں کہ میری آواز جائے پارلیمنٹ میں. میں تو لڑ رہا ہوں کہ ہماری نمائندگی پارلیمنٹ میں جائے، اسمبلی میں جائے. اسی لیے مجلس سے نفرت ہے. یہ غریبوں اور مظلوموں کی طاقتور بنانے کی بات کرتا ہے. یہ ہمارے ہاں میں ہاں نہیں ملاتا. یہ ہمارے سامنے سر جھکا کر نہیں کھڑا ہوتا. یہ ہمارے سامنے جھکتا نہیں. ارے مودی ہو یا راہل ہو، میں بھی تمہارے برابر ہوں. میں تمہارے سے کم تر نہیں ہوں، کیونکہ بھارت کا سمویدھان سب کو برابر کے طور پر دیکھتا ہے. ارے 8,992 ایم پی بن گئے 17 لوک سبھا کے الیکشن میں، اور صرف 520 مسلمان. بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے؟ جب میں بول رہا ہوں وہ سچ ہے. 500 کے قریب خواتین ایم پی بنے اور 25 مسلمان. اس دیش میں او بی سی، ادر بیکورڈ کلاس، ان کی آبادی 50% سے زیادہ ہے. کتنے ایم پی ہیں ان کے؟ خالی 22%. خالی 22%. جو آبادی میں 50% وہ 22%. جو مسلمان آبادی میں 15% وہ پارلیمنٹ میں 4%. اور الزام کس پہ لگتا؟ آپ کے دولہے بھائی پہ لگتا. ارے یہ سچائی ہے، مانو. اسی لیے تو مجلس عبدالواحد اویسی سالار ملت کے تمام مرفقاؤں کے پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی. میری آپ سے گزارش ہے کہ تلنگانہ کو بچا کر رکھیے، تلنگانہ کو مضبوط رکھیے. یہ طاقتیں جو نفرت پھیلانا چاہتی ہیں، جو شہر میں فساد برپا کرنا چاہتی ہیں، ان کو قریب آنے مت دیجیے. تلنگانہ میں جہاں مجلس کا امیدوار ہوگا، بے خوف ہو کر مجلس کو ووٹ دیجیے. جہاں مجلس کا امیدوار نہیں ہوگا، وہاں پر ماموں کا ساتھ دیجیے. اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ بولتے مجلس کیا کری؟ اچھا، یہ راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ میں تمہاری گورنمنٹ تھی. کتنا بجٹ ہے مسلمانوں کا؟ بولو.
बोलो राहुल गांधी कितना बजट है? यहां 2200 करोड़ है, राजस्थान में 250 करोड़ है। आबादी एक ही है, जितने मुसलमान राजस्थान में उतने तेलंगाना में। वहां 2200 या वहां 250 या 2200 क्यों? क्योंकि यहां पर आप हैं, आप मुत्तहिद हैं, आप में सियासी शऊर है, आपकी जमात है, आपकी एक सियासी पहचान है। यहां पर शहीद की हुई मस्जिद को आपने बनाया, आपके इत्तेहाद से बनाया। क्या कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को बनाया? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। बताओ, अगर आज तेलंगाना में 80,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 6th क्लास से 12th क्लास तक फ्री में पढ़ रही हैं, तो राजस्थान में कितने पढ़ रहे हैं? बताओ कितने पढ़ रहे हैं राजस्थान में? नहीं बताएंगे। नहीं, ओवैसी ऐसा है, इनसे सवाल करो कि तुमने मुसलमान का नाम नहीं लिया पार्लियामेंट में। ये कांग्रेसी ऐसे हैं, समाजवादी, लालू की पार्टी, अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम खवातीन के खिलाफ नहीं हैं। हम कैसे खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हम उनकी उम्मत हैं, आका ने फरमाया कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। आका ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो घर वालों से अच्छा है। हम कैसे अपनी खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? ये लोग नहीं, आप खवातीन के खिलाफ है। अरे तुम खवातीन के खिलाफ भी हो और मुसलमानों के भी खिलाफ हो, तुम ओबीसी के भी खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के भी खिलाफ हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बात खवातीन की निकली तो अपनी माओं से अच्छा बर्ताव करो, अपने बाप से अच्छा बर्ताव करो, इज्जत करो अपने बाप की, अपनी मां को इज्जत करो। अल्लाह ने बाप की कसम खाई है, मां की शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। क्या तुमको मालूम कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां के खबर पर गए थे तो बैठकर रोए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंसुआं निकल गए अपनी मां को याद करते करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने बाप की इज्जत करो, बाप को गले लगाओ, बाप के हाथ चूमो। मेरे एक दोस्त हैं, मुझसे कभी कभी आकर बोलते, अरे असद भाई, आज हमारे बाप बड़ा मूड ऑफ था उनका, बहुत गुस्सा किए मेरे को। तो मैं उनसे कहता हूं, प्यारे तुम बड़े लक्की हो, खुशकिस्मत हो। बोले मैं गुस्सा सुन के आ रहा हूं अब्बा का, आप मेरे को लक्की बोल रहे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास मेरा बाप नहीं है, मेरे पास मेरा बाप नहीं है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा बाप है जो तुमको गुस्सा कर रहा है। मैं और अकबर तड़पते हैं सालार के लिए, और इंशाअल्लाह ताला यकीनन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हशर के मैदान में सालार के साथ रहेंगे। मगर अपनी मां की इज्जत करो, खूब मोहब्बत करो अपनी अम्मा से। याद रखो, तुम मां बाप की इज्जत करोगे, अल्लाह तुम्हारे को दीन दुनिया में रोशन करेगा। तुम बीवी का ख्याल रखो। ऐसा नहीं है कि खाली अम्मा अम्मा बोल रहे बीवी को भूल जा रहे। बीवी का भी ख्याल रखो, बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग करना। अम्मा को ये एहसास दिलाना कि अम्मा मैं तेरे को सबसे ज्यादा चाहता हूं दिल से, और अपनी बीवी को ये बोलना कि मैं तुमको सबसे ज्यादा चाहता हूं। नहीं, आपको एक्टिंग नहीं करना, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मां को एहसास नहीं होना कि बेटा जोरू का गुलाम हो गया, और बीवी को एहसास नहीं होना कि मेरी बात नहीं सुनते, खाली अम्मा की सुनते। मेरे भाई, मां मां है, बीवी बीवी है, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते। और मैं हमारी बहनों से भी कहूंगा कि याद रखिए, शौहर की भी अहमियत है, शौहर की भी अहमियत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
اپنے ماں باپ کی, اپنے بیوی کی, اپنی اولاد کی. اور یاد رکھو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج جمع ہوئے ہیں. کیا کوئی مثال دے سکتا ہے؟ ہمارے سنبل سے مولانا آئے ہوئے ہیں, توصیف رضا مصباحی, عالم دین ہے ماشاءاللہ. آپ پوچھئے ان سے کہ کیا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اب ہماری امت کی ماں پر کبھی ان کو مارا؟ نعوذ باللہ نہیں. تو تم کیسے اپنی بیوی کو مارتے ہو؟ کیسے مارتے ہو تم اپنی بیوی کو؟ کیا ہے یہ؟ انسان ہو تم, انسان ہو تم. بیویوں کی عزت کرو. کل اگر تمہاری بیٹی ہوگی, اس کی شادی ہوگی, کہ اگر اس کا شوہر اس کو مارے گا تو کیا محسوس کرو گے؟ آج ایک بہن مجھے فون کر کے بتائی کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے امریکہ چلا گیا, حیدرآباد اب واپس آیا تو بول رہا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا, تجھے چھوڑ دوں گا. کیا ہے میرے بھائی؟ یہ چند دن کی دنیا ہے, یاد رکھو. یہ چند دنیا کی بہاریں چند دنوں کی ہے, اسی مٹی میں جانا ہے اور پھر اٹھنا ہے حشر کے میدان میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر ہوں گے, فاروق اعظم ہوں گے, عثمان ذوالنورین ہوں گے, شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوں گے, امام حسن اور حسین ہوں گے, شہزادی جنت ہوں گے, امت کی مائیں ہوں گی, صحابہ کرام ہوں گے, اویس قرنی ہوں گے, جنید بغدادی ہوں گے, حسن بصری ہوں گے, رابعہ بصری ہوں گے, خواجہ ہندل ولی ہوں گے. تم کیا جواب دو گے؟ یہ دن آئے گا, یاد رکھو, یاد رکھو, یہ دن آئے گا. تم اگر سمجھ رہے کہ نہیں نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا, سب ختم ہونے والا. اس دن کی بھی تیاری کر لو. یاد رکھو تم آج اگر کسی کا حق مارو گے تو کل وہاں پہ حساب کتاب ہوگا. میرے عزیز دوستو, نوجوانوں, تم قوم کے مستقبل ہو. یو آر دا فیوچر آف دا کمیونٹی اینڈ دا نیشن انڈیا. نوجوانوں, تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. نوجوانوں, تم اگر گر جاؤ گے, تم ایک دیوار کی طرح ہو. نوجوانوں, اگر تم گر جاؤ گے تو دنیا راستہ بنا لے گی. نوجوانوں, تم ہماری امید ہو. نوجوانوں, تم دین پر چلو. فخر سے کہو کہ میں مسلمان ہوں, فخر سے کہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں. مسجدوں کو آباد کرو. نوجوانوں, شراب کو, ڈرگس کو چھوڑو. نوجوانوں, باہمت بنو, بہادر بنو, بزدلی کو چھوڑو. ظالم کا ساتھ مت دو, مظلوم کا ساتھ دو. مظلوم کا ساتھ دو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. ڈرو مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ظالم ظلم کرے گا مگر ظالم کا ظلم ختم ہوگا. نوجوانوں, جب فرعون نہیں رہا, جب نمرود نہیں رہا, جب یزید نہیں رہا, تو یہ وقت کے نمرود اور فرعون اور یزید کیا رہیں گے؟ سب جائیں گے ایک دن. رہے گا نام تو صرف اللہ کا, اللہ کا نام رہے گا. تو نوجوانوں, میری آپ سے گزارش ہے کہ اسمبلی کا الیکشن آ رہا ہے, ذرا میرے پیغام کو یاد رکھیے اور ذرا اس کو ریکارڈ کر کے پورا ذرا پھیلا دو. اور کیسا پھیلانا اس کو؟ اسد الدین اویسی کا بھڑکاؤ بھاشن دارالسلام میں, بھڑکاؤ بھاشن, ٹن ٹنا ٹن. وہ دیکھنے والا او ہو اب تو پکڑیں گے, انہیں بھی سن لیتا. ارے انہیں تو ہمارے کو ہی بول دیے. تو آپ سے گزارش ہے, ووٹ بھی ڈالو. پولنگ کے دن آپ غائب رہتے, یہاں پہ بڑے چیخا مار رہے. صبح صبح نکلو, ووٹ ڈالو, دبا کے ووٹ ڈالو, پولنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ. اور یہاں پہ مجلس آپ کی پارٹی ہے. مجلس کس کو امیدوار بناتی وہ مت دیکھو آپ. میں بھی کبھی نہیں رہوں گا اس دنیا میں, میں چلے جاؤں گا, مگر تم کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے رہا ہوں, تم مجلس کو مضبوط کرنا, تم مجلس سے وابستہ رہنا. یہ ہماری دولت ہے, یہ آپ کا ہے, یہ آپ کی دولت ہے جو آپ کے آباء و اجداد نے, ہمارے اسلاف نے خون پسینے سے اس کو زندہ رکھا.
भारत की कोने कोने में चले जाओ, कोई सियासी आवाज गरीब और मजलूमों की नहीं है। सब यही बोलते कि काश हमारे पास मंजलिस होती, मगर मंजलिस यहां पर आई तो बड़ी कुर्बानियों का सफर करके आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आने वाले असेंबली के इलेक्शन में मंजलिस को मजबूत करिए। मंजलिस के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे वहां पर मंजलिस के निशान पर बटन दबाइए, और जहां पर मंजलिस नहीं है मामू का साथ दो। ये नहीं होने वाला है इन कांग्रेसियों से, याद रखो मेरी बात को आप। ये लफ्ज मुसलमान बोलने से डरते हैं। हां, एक मुसलमान का नाम हर जगह लेते, एक का नाम लेते, ओवैसी 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 ओवैसी, इन्हें वैसा है, इन्हें वैसा है। अरे प्यारे, मैं मरने को तैयार हूं, क्या करोगे तुम बोलो? मैं अपने मकसद के तहत मरने को तैयार हूं, मैं अपनी जान गंवाने को तैयार हूं, मगर मैं जालिमों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूं। मैं राय हक से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहता हूं। और लोग बोलते, अरे क्या है हज़रत, खाली 8-9 लेके क्या करते? प्यारे, ये 60-70 हजार के बराबर है। ये मंजलिस की ताकत है। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहर के अमन को बरकरार रखिए। हमारा पूरे फेस्टिवल पुरअमन तरीके से गुजर जाए। हैदराबाद की पुलिस का साथ दीजिए, अमन को बरकरार रखिए। अबू जहल की औलाद को पहचानो, ये इबलीस की औलाद को पहचानो, ये अबू लहब के साथियों को पहचानो, इन सब को पहचानो। ये दुश्मन है हमारे इत्तेहाद के, ये दुश्मन है तेलंगाना के। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन लोगों को भी पहचानना पड़ेगा जो हमेशा टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले कौन, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? मुसलमान। अब निकलेंगे पूरे। ला रे व्हाइट शर्ट ला जरा, व्हाइट एकदम एकदम दवा के कफ मार के यूं फुग्गा निकाल के। मंजलिस ऐसी है। 4.5 साल कहां थे तुम जब कोविड में मंजलिस 1000 सिलेंडर कोविड के पेशेंट को फ्री में बांट रही थी? ये पूरे बांकड़े पहलवान अंदर बैठे थे, नको रे भाई, नहीं निकलना है, कोविड है पाशा, घुस गया तो लेके खबर को जाता। उस कोविड में मंजलिस काम कर रही थी। हमारे कॉरपोरेटर मोटरसाइकिल पर सिलेंडर रख के फ्री में दे रहे थे, 1000 सिलेंडर फ्री में। फिर वो कौन सा है वो कन्वर्टर, वो हम खरीदे, 70-80 फ्री में दिए लोगों को कि घर में रख के आप प्लग लगा के सुनो, उससे आप ऑक्सीजन ले लो। हर वक्त मंजलिस आपके दरमियान में थी और इंशाअल्लाह रहेगी। आपसे ही गुजारिश है कि इत्तेहाद को मजबूत रखिए। लोग बहुत सी बातें करेंगे, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मगर आपसे एक ही बात बोलना है, 9 साल में आपने क्या हासिल किया? तेलंगाना में आपने क्या हासिल किया? और 9 साल में दूसरी रियासतों में क्या बर्बादी हुई आप देख लो। एक बच्चा गोली मार दी गई, उसके घर वालों तक पहुंची तेलंगाना की हुकूमत और मंजलिस। वो दूसरा भी मरा बिहार में, राजस्थान में नहीं गए वहां पर, मगर यहां पर हुकूमत भी गई, मंजलिस भी गई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मंजलिस को मजबूत करिए, अपने वोट की अहमियत को जानिए और दबा के खुलकर इलेक्शनिंग में हम लोग काम करेंगे। मैं भी काम करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग हमारे घर को आके दस्तक मार रहे हैं। ओके, आइए, वेलकम है, जमहूरियत है। मुझे यकीन है कि हमारी माँ और बहनें मंजलिस का साथ दी हैं और साथ देती रहेंगी। मुझे यकीन है कि हमारी माँ और बहनें की दुआएं मंजलिस को कामयाब करती रही और आज भी कामयाब करेगी। मुझे यकीन है कि अहले दिल जो रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद होकर रो रो कर
مجلس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا کریں گے اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ نوجوان اپنی بے باکی کا مظاہرہ کریں گے، نوجوان بے خوف ہو کر اپنے اتحاد کو مضبوط کرے گا، نوجوان اپنے مستقبل کے لیے تلنگانہ کو بچا کر رکھے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام کو کامیاب کرے گا۔ میں تو اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس وطن عزیز میں رحم فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے، آقا نے فرمایا کہ جو مجھے نہیں دیکھا 7 مرتبہ زیادہ اس کو اجر ملے گا۔ یا اللہ ہم تو خوش قسمت نہیں تھے، پروردگار ہم تیرے حبیب کی امتی ہیں، ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے، ہمارے دلوں کو ملا دے، یا اللہ ہم کو ایک کر دے۔ یا اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارنے والے نے صرف نام دیکھ کر، چہرے پر داڑھی دیکھ کر گولی مار دی، مارنے والے نے یہ نہیں دیکھا کہ کون بریلوی ہے، کون دیوبندی ہے، کون سلفی ہے، کون شیعہ ہے، کون بوری ہے، کون میدوی ہے۔ اللہ ہم تمام کو ایک کر دے، اللہ ہم تمام کو ایک کر دے۔ پروردگار اس دارالسلام کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھ یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے مرحوم قائدین کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ پروردگار مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ پروردگار، یا اللہ تو جبار ہے، تو لطیف ہے، یا لطیف یا لطیف۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے کمزوریوں کو معاف فرما دے۔ اللہ مجلس کی سیاسی حکمت عملی کو کامیاب کر دے۔ اللہ مجلس کی سیاسی فیصلوں میں کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں تیری اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دے۔ اللہ ہم کو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہم کو نمازی بنا دے، اللہ ہم کو نمازی بنا دے، گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، اللہ ہم کو ہماری بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری بہنوں کو اپنے شوہروں سے اچھا سلوک کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو مجاہد بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ولی اور ولیہ بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو مفسر بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو خطب الوقت بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو صبح قیامت تک دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والے بنا دے۔ اللہ وطن عزیز بھارت کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر تیرے حبیب نے فرمایا کہ مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یا اللہ یہاں پر نفرت کی آگ کو بجھا دے۔ پروردگار ہم کو اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ ہم کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم تیری توحید کا اور وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اللہ تمام ظالموں کے ظلم سے ہم کو بچا لے۔ اللہ ہم تیرے محتاج تھے اور تیرے ہی محتاج رہنے والے ہیں۔ اللہ یہ ماہ ربیع الاول ہے، یا اللہ تیرے حبیب کی آمد کا مہینہ ہے۔ پروردگار جب ابو لہب کو راحت مل سکتی جنت میں تو ہم تو آقا کی امت ہے، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہم پر فضل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام الآل صحابہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی محمد صلی طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
أرسل الله تعالى أرسل الله تعالى عندنا نورا مبينا مصطفى ما جاء إلا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول اللہ بچا لو ہم گرے ہم کو سنبھالو نارے دوزخ سے بچا لو اپنی کملی میں چھپا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.